بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10، اہمیت کے اعتبار سے اسباب نزول اور پس منظر کی اقسام۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر صورت کا سبب نزول نہیں ہوتا، صرف چند صورتیں اور آیات ایسی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پس منظر سوال کی شکل میں تھا یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس پر وہ آیات یا صورتیں نازل ہوئیں سوال کے جواب میں۔ جیسے سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے، اس کے متعلق تو قرآن مجید کی آیت اتری۔ ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا تو اس پر آیت اتری۔ تو یہ صرف چند آیات اور صورتیں ہیں۔ ہر آیت کے لیے پس منظر کا اور سبب نزول کا، یعنی اس کے نازل ہونے کا کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ اہمیت کے اعتبار سے اسباب نزول کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اور ہر ایک کا حکم مختلف ہے۔ نمبر 1، وہ اسباب نزول ہیں جو بالذات خود مقصود ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات یا صورتوں کا پس منظر ایسا مقصود بالذات ہے کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو ان آیات اور صورتوں کی تفسیر اور ان کا صحیح معنی سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 26 تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، آیت 11 سے 26 تک۔ اگر آپ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ان آیات کا کوئی مفہوم اور ان کا کوئی معنی اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک اس آیات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور سبب نزول آپ کے سامنے نہ ہو۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، اور اس کے علاوہ باقی ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک ان کا پس منظر ہمارے سامنے نہیں ہوگا، شان نزول ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت سارے مقامات پر، اور حنین والے دن بھی جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا، تو تمہاری وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر واپس مڑ گئے۔ اب حنین میں یہ کیا ہوا تھا؟ تو آیت میں تو اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ جب تمہارے ساتھ ہو تو قلیل ہو یا کثیر تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اپنی قلت اور کثرت کا فرق سمجھ کے یہ کہنا کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، تو جب تک ہمارے سامنے اس آیت کا سبب نزول نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، ہوا یہ تھا کہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 12,000 تھی اور حنین کے قلعے میں جو دشمن محصور تھا اس کی تعداد 4,000 تھی۔ تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ بات نکلی آج تو ہم 2 گنا زیادہ ہیں اور آج ہماری طاقت زیادہ ہے ان سے،
تو ہم تو ان کو آج نہیں چھوڑیں گے، اور آج تو ہمارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اس وقت بھی غالب آئے تھے جب بدر میں ہم صرف 313 تھے اور ہمارا مد مقابل 1002 گنا ہم سے زیادہ تھا، تو قلت کے باوجود ہم غالب آ گئے تھے، آج تو ہم کثیر تعداد میں ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ وہاں تمہاری نصرت اللہ نے کی تھی، تمہیں اپنی کثرت پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نظر اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ ہونی چاہیے۔ تو جب تک ہمارے سامنے یہ سبب نزول اور یہ پس منظر نہیں ہوگا تو ہم ان آیات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ پہلی قسم وہ اسباب نزول ہیں، کسی آیت یا صورت کا جب سبب نزول بیان کیا جاتا ہے جو بذات خود مقصود ہو، اس کے بغیر صورتوں اور آیتوں کی تفسیر سمجھنا ممکن ہی نہ ہو۔ دوسری قسم وہ اسباب نزول ہیں جو کسی آیت یا کسی صورت کے لیے قید اور شرط ہوتے ہیں۔ قید اور شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت یا صورت ان کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی، یہ اس کے لیے خاص قید ہے۔ وہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ عام نہیں ہے، وہ کسی قید کے ساتھ یا شرط کے ساتھ مقید اور مشروط ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، جس میں یہ ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ ایمان والے لوگ اور جو عمل صالح والے لوگ ہیں وہ جو کچھ کھاتے ہیں ان پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان میں تقوی ہو، ایمان ہو، پھر تقوی اور ایمان ہو، اور تقوی ہو اور احسان ہو۔ تو اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، تقوی، عمل صالح اور احسان کی صفت اگر کسی شخص میں ہے تو وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ شریعت میں حلال و حرام کا قانون سب کے لیے ہے، اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے کہ وہ متقی ہو تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، متقی نہ ہو تو اس کے لیے ممانعت ہے۔ تو یہ غلط فہمی اس آیت مبارکہ سے اس لیے پیدا ہوئی کہ پس منظر سامنے نہیں تھا۔ آیت کا سبب نزول اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر آیت کا مصداق اور اس کا مطلب سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا، اور وہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن شراب حرام ہوئی اس دن میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اس دوران کسی نے آواز دی کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ پڑی۔ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بھی جا کے دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے دیکھ کے بتایا، انہوں نے فرمایا تم بھی شراب کو بہا دو۔ میں نے بھی بہا دیا۔ اب جو صحابہ کرام تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ فلاں فلاں صحابی تو شہید ہو چکے ہیں جبکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی، یعنی وہ تو شراب پیتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جب یہ پس منظر ہمارے سامنے آیا تو اب آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ شراب کی حرمت اور حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے شراب کا استعمال کیا، شراب پی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کو لیجئے، جس میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس کے ظاہر سے تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لازمی مفہوم یہ نکلا کہ حرج نہیں ہے، مطلب یہ کہ سعی کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے اور سعی واجب ہے۔ یہی غلط فہمی حضرت عروہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں ان کو بھی ہوئی، تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعی واجب ہے، اگر وہ واجب نہ ہوتی
تو آیت یوں ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، حج یا عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف، ان کی سعی نہ کرے۔ دراصل یہ انداز اس لیے اپنایا گیا کہ صفا اور مروہ پر مشرکین مکہ نے دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ، تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ اگر ہم صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کریں گے تو یہ تو بتوں کی تعظیم ہو جائے گی، اس لیے قرآن کریم نے ان کو اس انداز میں کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کی سعی کرو۔ تو دوسرے قسم کے وہ اسباب ہیں نزول کے جو کسی آیت یا سورت کے لیے قید ہوتے ہیں، اگر آپ پس منظر کو ہٹا دیں تو وہ سورت یا وہ آیت، اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان اسباب نزول کو مد نظر رکھا جائے۔ تیسری قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کے تفصیلی مسائل اور احکام قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ یہ احکام دراصل پوری امت کے لیے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان واقعات کی روشنی میں بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لیے آیات کے تحت ان واقعات کو بھی سبب نزول کے درجے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ واقعات بنیادی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے بغیر بھی وہ آیات سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن آیات کی بہرحال عملی تفسیر سمجھنے کے لیے ان کا کسی نہ کسی درجے میں جاننا اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے شرعی طور پر اور بیوی انکار کر رہی ہے تو وہاں لعان ہوگا، جس کا ذکر سورہ نور آیت نمبر 6 سے 10 تک ہے، اس کا ترجمہ آپ وہاں دیکھ لیجئے، ورنہ یہاں بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ جو حکم ہے یہ عام ہے، آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضابطہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی صورت پیش آئی تھی، حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ 2 صحابہ ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پوچھا انہوں نے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات کو بھی ان آیات کے تحت اس سبب نزول کو درج کر دیا جاتا ہے، تحریر کر دیا جاتا ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سبب نزول یہاں بیان کرنا ضروری ہو، بنیادی حیثیت نہیں ہے، یہ حکم عام ہے۔ اسی طرح ایک مثال اور سمجھ لیجیے، اگر ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، کہتا ہے تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، یا اس کے کسی ایسے عضو کو جس عضو سے کل کو تعبیر کیا جا سکتا ہو، سر ہو گیا، یعنی جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہتا ہو، ایسا کوئی عضو، اس عضو کو ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو اس کے متعلق حکم کیا ہے؟ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی صورت آیت 2 سے 4 تک تفصیلی احکامات موجود ہیں، ترجمہ دیکھ لیجیے۔ مگر اس کی عملی صورت حضور کی زندگی میں پیش آئی تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں۔ اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو زہار کر دیا تھا، یعنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی تھی۔ تو یہاں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو ان آیات میں عموم ہے، سب کے لیے حکم ہے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ایک عملی صورت پیش آ گئی تھی، اس لیے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ چوتھی قسم اسباب نزول میں بعض دفعہ آیتوں اور صورتوں کے تحت بطور مثال کے بہت سارے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، یہ دراصل مثال ہوتی ہے اس واقعے کو سمجھانے کی یا ان آیتوں کو صورتوں کو سمجھانے کی۔ بعض دفعہ اس سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سبب نزول ہیں، ان کی وجہ سے
ان مثالوں کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں جن میں مومنین یا متقین یا کفار، منافقین، نیک بخت، بدبخت لوگوں کی صفات کا بیان ہے، تو یہ آیتیں عام ہیں۔ جس میں وہ صفت پائی جا رہی ہے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ بطور مثال کے بعض دفعہ کچھ لوگ یہاں ذکر کیے جاتے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تو بہت سارے کافر ہیں، بطور مثال کے ان میں سے بعض دفعہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جی ابو جہل اور عتبہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی، تو یہ مثال ہے نہ کہ سبب نزول۔ اسی طرح اب سورۃ اللیل کی آیت لے لیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بہرحال وہ شخص جس نے مال دیا اور وہ اللہ سے ڈرا اور اس نے نیکی کی تصدیق کی تو ہم اسے آسانی کی سہولت دیں گے۔ اس سے ہر آدمی مراد ہے جس میں یہ صفت موجود ہو، لیکن یہاں نام ذکر کر دیا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بطور مثال کے ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول۔ اس کی بہت مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ پانچویں قسم اور آخری قسم وہ اسباب نزول ہیں جن کی بنیاد موضوع اور ضعیف روایات ہوتی ہیں۔ ایسی روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ہاں بطور تنبیہ کے یا ان کا ضعف بیان کرنے کے لیے ہم بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ جو آدمی مشغول ہوگا وہ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر سے محروم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 3 میں ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، آپ کا دشمن ہوا۔ اس کے سبب نزول میں مصنف ابن ابی شیبہ اور معجم طبرانی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا، میرے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ حضرت جبرائیل 4 دن سے نہیں آئے۔ حضرت خولہ کہتی ہے میں نے کہا کہ میں گھر کو جھاڑ کر دیکھ لیتی ہوں، جھاڑو مار کے دیکھ لیتی ہوں، اور جب میں نے چارپائی کے نیچے جھاڑو دیا تو وہاں پلہ یعنی کتے کا بچہ مرا ہوا ملا، اسے جب نکال دیا تو حضرت جبرائیل آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت آ گئی۔ چونکہ یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو سبب نزول کے طور پہ بیان کرنا درست نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا سبب نزول صحیح روایت جو بخاری شریف کی ہے 4950 نمبر، وہاں صحیح روایت موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اس ضعیف کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 2 یا 3 رات آپ قیام نہیں فرما سکے، تو اس پر ایک عورت نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ صحیح روایت ہے اور بخاری شریف کی ہے، تو اس کے مقابلے میں ایسی ضعیف یا وہ روایات بیان کرنا وہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔